السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مشاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی خبرنامہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ہمارا ملک کسی صورت علاقائی جنگ کا تھیٹر نہیں بنے گا، اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا غیر معمولی بیان۔ ایران کے مفادات کے خلاف معمولی کارروائی پر بھی شدید، جامع اور دردناک رد عمل دیا جائے گا، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دو ٹوک موقوف۔ ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا جائے گا، ڈرون اور میزائل پروگراموں کے ساتھ پاسداری انقلاب فورس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، واشنگٹن کا اشارہ۔ جنوبی لبنان کے شہر شہابیہ میں اسرائیلی حملہ، حزب اللہ کے 2 کمانڈرز لقمہ اجل بن گئے، 3 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاع۔ امارات میں منگل کو موسلا دھار بارش، حکومتی اداروں نے ہنگامی حالت نافذ کر دی، 75 سالوں کی شدید بارش۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، پیش ہے تفصیلات۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے کہا کہ ان کا ملک کسی صورت علاقائی جنگ کا تھیٹر نہیں بنے گا۔ ان کا یہ بیان اتوار کو اسرائیل پر داغے گئے متعدد ایرانی میزائلوں کو اردن کی جانب سے راہ میں تباہ کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ شاہ عبداللہ نے ملک کی سالمیت اور سلامتی کو برقرار رکھنے کو دیگر تمام امور سے اوپر رکھنے کو عزم کو ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اردن کا مقصد اسرائیل کا دفاع کرنے کے بجائے اپنی خود مختاری کا تحفظ کرنا ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو اسرائیلی وزیر اعظم کو غزہ کے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایران کے ساتھ تصادم بڑھانے سے روکنا چاہیے۔ ایران نے حملے کو اپنا دفاعی اقدام قرار دیا، جو کہ اسرائیل کی جانب سے شام میں اس کے قونصلیٹ پر حملے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے مفادات کے خلاف معمولی کارروائی پر بھی شدید، جامع اور دردناک رد عمل دے گا۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی سے فون پر بات کرتے ہوئے رئیسی نے واضح کیا کہ ایران کا رد عمل اپنے دفاع کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے ایسے اسرائیلی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا جو اس کے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ خیال ہے کہ اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف ہیرزی ہلیوی نے کہا کہ پیر کو کہا تھا کہ ایران کے حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ واشنگٹن نے کہا کہ وہ اسرائیل پر حملے کے تناظر میں ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کرے گا۔ ان پابندیوں میں ایران کے ڈرون اور میزائل پروگراموں کے ساتھ ساتھ اس کی پاسدارانہ انقلاب فورس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ پیش ہے تفصیلات۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے واشنگٹن میں اس بات کی تصدیق کی کہ گزشتہ ہفتے کے اواخر میں اسرائیل پر ایران کے معمولی حملے کے بعد امریکہ تہران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کی تیاری میں ہے۔ سلیوان کے بقول اسرائیل پر ایران کے معمولی فضائی حملے کا جامع جواب دینے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن G7 سمیت تمام اتحادیوں اور شراکت داروں کے علاوہ کانگریس میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ بھی صلاح و مشورہ کر رہے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ان اقدامات کے تحت ایران کے میزائل اور ڈرون پروگراموں کے ساتھ ساتھ ایران کی ایلیٹ فورس، پاسدارانہ انقلاب اور ایران کی وزارت دفاع کی حمایت کرنے والے اداروں کے خلاف بھی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکی وزیر خزانہ جین بیلن نے بھی کہا کہ محکمہ خزانہ ایرانی حکومت کی بدنیتی اور عدم استحکام پیدا کرنے کی مبینہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پابندیوں کا اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اتحادیوں کے ساتھ کام کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ انہوں نے غزہ میں فلسطینیوں کے مصائب کے خاتمے کے لیے فوری کارروائی کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ حماس پر اقتصادی دباؤ کو غزہ کے بے گھر لوگوں کے لیے امداد میں رکاوٹ کی وجہ نہیں بننا چاہیے جو قحط کے دہانے پر ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ محکمہ دفاع اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں فضائی اور میزائل ڈیفنس نیز ابتدائی وارننگ سسٹم کے کامیاب انضمام کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے لیے کام جاری ہے تاکہ ایران کے میزائل اور UAV بغیر پائلٹ والے جہاز کی صلاحیتوں کو کم کیا جا سکے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں سے بھی توقع کر رہا ہے کہ وہ اپنی جانب سے عائد پابندیوں پر عمل کریں گے، جبکہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ بروسلز بھی ایران کے خلاف پابندیوں میں اضافہ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ ایران نے گزشتہ ویکینڈ پر رات گئے 300 سے زائد میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل پر حملہ کیا، جن میں سے بیشتر کو امریکہ کی قیادت والے اتحادی فوج کی مدد سے اسرائیل کے دفاعی نظام نے ناکام بنا دیا۔
تہران کا کہنا ہے کہ حملہ 1 اپریل کو دمشق میں اس کے قونصل خانے پر کیے گئے فضائی حملے کا بدلہ تھا، جس میں پاسدارانہ انقلاب کے کئی اعلیٰ عہدیداروں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ ایران نے اس حملے کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ ایرانی فضائی حملے کے بعد اسرائیل نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ایران سزا سے بچ نہیں پائے گا، جبکہ اس کے اتحادیوں نے تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ نیٹو کی جانب سے ایران اور اسرائیل سے مشرقی وسطی میں کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر اپنے بیان میں نیٹو کی ترجمان فرح دخل اللہ نے ایران کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے طرفین سے صبر و تحمل کا مطالبہ کیا ہے۔ نیٹو کی ترجمان کا کہنا تھا کہ نیٹو اس صورتحال کا قریبی جائزہ لے رہا ہے۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی کو قابو میں رکھنا اہمیت کا حامل ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ نیٹو کی جانب سے ایران اور اسرائیل سے مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ پھر ایک مرتبہ سامنے آیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں نیٹو کی ترجمان فرح دخل اللہ نے ایرانی حملے کی مذمت کی اور دونوں طرفین سے تحمل کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ نیٹو کی ترجمان نے کہا کہ نیٹو صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے اور مشرق وسطی میں کشیدگی کو قابو میں رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رہے کہ 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے فضائی حملے کیے، جس میں پاسدارانہ انقلاب کے 2 جنرلوں سمیت 7 افراد شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد سے ایران میں بڑے پیمانے پر بے چینی کی لہر دیکھی جا رہی تھی اور ایران نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس حملے کا بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، جس کے بعد ایران نے حملہ کیا، لیکن اسرائیل کو کوئی بڑے پیمانے پر جانی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تاہم اسرائیل کو مالی نقصانات سے دوچار کرنے پر ایران نے مجبور کیا۔ دوسری جانب ایران کی ایٹمی تنصیبات پر ممکنہ پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے سربراہ نے بھی گہری فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایرانی حکومت نے ایٹمی معائنہ کاروں کو بتایا کہ جوہری تنصیبات سیکیورٹی کے پیش نظر بند رہیں گی۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی جانب سے پھر ایران پر حملوں کا اندیشہ ہے، جس کو لے کر خطے کے کئی ممالک میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے، اور اس دوران ایران کے تنصیبات کھلنے پر IAEA کے معائنہ کار ایران میں کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ چائنا اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی ایران کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی جاتی رہے گی، تاکہ خطے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رہے اور کسی نئی جنگ کا آغاز نہ ہو سکے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق قابض اسرائیل کی جیلوں میں قید ایک فلسطینی قیدی کی شہادت کے علاوہ مغربی کنارے میں قابض فوج اور آباد کاروں کی فائرنگ سے گزشتہ جمعہ کی صبح سے لے کر اب تک 7 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ اسی عرصے کے دوران 75 فلسطینی شہری زخمی ہوئے، جن میں سے زیادہ تر قابض اور آباد کاروں کی جانب سے گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 14 کی حالت خطرے میں بیان کی جاتی ہے۔ صرف مغربی کنارے میں گزشتہ 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 500 کے قریب پہنچ گئی ہے اور 4800 سے زیادہ فلسطینی باشندے زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے حماس کی کارروائی کے جواب میں گزشتہ اکتوبر کی تاریخ سے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جس کے نتیجے میں 34,000 سے زیادہ فلسطینی لقمہ اجل بن گئے ہیں، جبکہ 75,000 سے زائد شہری زخمی ہوئے ہیں۔ جنوبی لبنان کے شہر شہابیہ میں اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے 2 کمانڈرز لقمہ اجل بن گئے، جبکہ ایک اور شخص کی ہلاکت اور 3 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اسرائیلی ڈرونز نے فضا سے سطح پر مار کرنے والے 3 میزائل داغے، جس سے کئی دکانیں اور 22 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقوں میں 6 فضائی حملے کیے اور کئی قصبوں اور گاؤں پر گولی باری کی۔ ادھر حزب اللہ نے کہا کہ اس کے لڑاکوں نے کئی اسرائیلی مقامات پر حملہ کیا۔ لبنان کے ایک فوجی ذریعے نے بتایا کہ لبنان سے دوپہر کے وقت شمالی اسرائیل کی طرف سطح سے سطح پر مار کرنے والے 100 سے زیادہ میزائل داغے گئے، جن میں سے کچھ کو اسرائیل آئرن ڈوم میزائلوں نے روک دیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے حملوں کی لبنانی مسلح تنظیم حزب اللہ کی حمایت کے بعد اسرائیل اور لبنان کے درمیان سرحد پر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
امارات میں منگل کو موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے باعث حکومتی اداروں نے ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ ہنگامی حالت سے نپٹنے والے اداروں نے رہائشیوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت دی تھی۔ آج بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران شارجہ، ام القیون اور عجمان میں تمام تعلیمی ادارے بند اور تدریسی عمل آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اماراتی وزار کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ تمام سرکاری اداروں میں ملازمین گھروں سے ڈیوٹی انجام دیں گے۔ موسمی حالات کی وجہ سے دفاتر اور سکولز کو آج بھی بند رکھا گیا ہے۔ دبئی ایئرپورٹس پر بارش کے باعث پرواز کی آمد و رفت متاثر رہی۔ منگل کو دبئی سے جانے والے 21 جبکہ آنے والے 24 فلائٹس منسوخ کرنا پڑا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ کا رن وے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 75 سالوں میں پہلی مرتبہ UAE کے شہروں میں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے۔ اور اب آخر میں پھر ایک مرتبہ ہیڈ لائنز۔ ہمارا ملک کسی صورت علاقائی جنگ کا تھیٹر نہیں بنے گا، اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا غیر معمولی بیان۔ ایران کے مفادات کے خلاف معمولی کارروائی پر بھی شدید جامع اور دردناک رد عمل دیا جائے گا، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دو ٹوک موقوف۔ ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا جائے گا، ڈرون اور میزائل پروگراموں کے ساتھ پاسداری انقلاب فورس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، واشنگٹن کا اشارہ۔ جنوبی لبنان کے شہر شہابیہ میں اسرائیلی حملہ، حزب اللہ کے 2 کمانڈرز لقمہ اجل بن گئے، 3 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاع۔ امارات میں منگل کو موسلا دھار بارش، حکومتی اداروں نے ہنگامی حالت نافذ کر دی، 75 سالوں کی شدید بارش۔ عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہے سیاست TV۔ اللہ حافظ۔